اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس موطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے ناظرین کرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا ذو حسن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار حسن و جمال کے پیکر درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے علاوہ کسی کو اتنا حسین و جمیل نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور اتنا خوبصورت تھا ایسے لگتا تھا جیسے سورج آپ کی پیشانی مبارک میں گردش کر رہا ہو اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو اتنا تیز رفتار بھی نہیں دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر چلتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک کی وجہ سے سمٹ گئی ہو ناظرین کرام قرآن حکیم میں اللہ کریم نے انبیاء گزشتہ جو امتیں تھیں انبیاء کرام کی ان کا ذکر کیا ہے ان قوموں پر کون کون سے عذاب آئے کیا کیا وجوہات تھیں وہ کون سے اعمال تھے جن کی ان کو سزا دی گئی اور جن لوگوں نے انبیاء کرام کے پیغام حق کو قبول کیا اس پر عمل کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں ناظرین کرام انبیاء کرام کی تاریخ قرآن حکیم سے جو ہمیں ملتی ہے اس میں آج ہم دو انبیاء کرام کا ذکر پاک کریں گے حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام ناظرین کرام حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا ان کا ایک معجزہ دیکھ کے 100 برس وہ عالم نیند میں رہے اور جب وہ جاگے تو کیا صورتحال تھی ان کا گدھا جو تھا اس کی ہڈیاں جو تھی وہ گل سڑ چکی تھی اور ناظرین کرام کھانا بالکل تازہ ابھی تک تھا جو پاس پڑا ہوا تھا تو انبیاء کرام کے معجزات جو ہیں یہ دیکھ کے وہ لوگ جو تھے وہ کیوں گمراہ ہوئے اس سارے واقعہ کو اور کیا سبب تھا ان کو 100 برس کی اللہ تعالیٰ نے جو ان پہ نیند طاری کر دی وہ کیا بات تھی وہ کیا تجسس وہ کیا
کوئی ایک خیال ان کے ذہن میں آیا جس کی وجہ سے ان کو سلایا گیا. اس پہ بھی تفصیل سے آج میں اپنے اسکالر سے بات کروں گا. اور سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی، یہ جس ایک آزمائش سے گزرے اس کی وجوہات کیا تھی، کس طرح یہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے. اس میں ناظرین کرام میں ایک بات عرض کر دوں کہ اب سائنس نے بے شمار واقعات ایسے ہوئے، سائنسدانوں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو تھے وہ ویل مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور کئی دن وہاں پہ رہے اور بعد میں مچھلی نے اگل دیا یا اس مچھلی کو شکار کر لیا گیا، پکڑا گیا. جب اس کا پیٹ جو تھا اس کو چاک کیا گیا تو اندر سے بندہ جو تھا وہ بالکل زندہ برآمد ہو گیا. ایک واقعات نہیں، اس میں آکسفورڈ یونیورسٹی نے بھی تجربے کیے، کیمبرج یونیورسٹی نے تجربے کیے، سائنسدانوں نے کیے، امریکہ نے کیے. وہ تمام تفصیلات میرے پاس موجود ہیں کہ موجودہ سائنس نے بھی ثابت کر دیا کہ یہ جو مچھلی بڑی ہوتی ہے اس کے پیٹ میں آدمی کے زندہ رہنے کے بالکل آثار موجود ہوتے ہیں، زندہ رہ سکتا ہے. پہلے لوگوں کو شکوک و شبہات ہوتے تھے، یہ کیسے قرآن حکیم میں یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. اور پھر اس پہ بھی آج میں گفتگو اپنے اسکالر سے رہنمائی ہم حاصل کریں گے کہ یہ جو آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے مصیبت کے وقت اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں مصیبتیں آج بھی ٹالتے ہیں. بزرگان دین کہتے ہیں 1.25 لاکھ مرتبہ جو بندہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے مصائب، آلام، آزمائشیں جو ہیں ان سے آدمی کو شفا بخشتا ہے. ان سب پہ گفتگو کرنے کے لیے اور پھر وہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا انبیاء کا ذکر جو ہے یہ عبادت ہوتا ہے، اور انبیاء کرام کا جب ہم ذکر کرتے ہیں اور ان قوموں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے ہمیں بہت اسباق ملتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں جو تھیں ان سے بچنا چاہیے. ناظرین کرام پہلی قوموں پہ تو بڑے بڑے عذاب آ گئے. یہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا تصدق ہے کہ باوجود اس دنیا میں ظلم بھی ہے، زیادتیاں بھی ہیں، لیکن کوئی بڑا عذاب نہیں آیا. کسی کے چہرے نہیں بدلے، کسی پہ پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، کسی کے لیے وہ طوفان نہیں اٹھے کہ جو دنیا کو غرق کر دیں. تو ناظرین کرام اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے. اور پھر یاد آتا ہے کہ رحمت اللہ عالمین کے اس کائنات پہ جتنی کائناتیں رب کی ہیں ان سب پہ جتنی مخلوقات ہیں سب پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں. آج دونوں انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفت پکے ٹھکے صوفی جناب علامہ منیر احمد یوسف اور دوسرے میرے جو آج گیسٹ ہیں علامہ محمد احمد برکاتی، نوجوان اسکالر، بڑی کتابوں کے مصنف، تیسرے بھی اسکالر، بڑے صوفی منش انسان ڈاکٹر محمد یونس رضوی. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. جی جناب بسم اللہ الرحمن حضرت عزیر علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں. کیوں جی 100 برس کی نیند تاری ہو؟ کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی ہے اور شان اللہ پاک کی ان سے ظاہر ہوتی ہے اور واقعات کے علاوہ. کیسی قدرت الہیہ ہے کہ ایک ہی جگہ پانی بھی ہے، کھجوریں بھی ہیں، جوس بھی ہے اور وہ بھی ہیں اور گدھا بھی ہے. اس پر 100 سال گزر گیا، نہ کھانے پر 100 سال گزرا، نہ جوس پر گزرا، نہ آپ کی ذات پر گزرا. کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، پانی چلتا رہا، سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کی قدرت کا اظہار ہے. اور پھر شان خداوندی یہ ہے کہ بال سارے سفید ہو گئے، جسم طاقتور رہا. واہ سبحان اللہ. ریش مبارک سفید، سر انور کے بال سفید، لیکن عمر 40 سال رہی. اچھا اور ادھر دنیا پوری آ کے چلتی رہی. یہ وجہ کیا ہوئی؟ کس لیے یہ وہ ایک بستی سے گزرے تھے اور کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، بستی الٹی ہوئی تھی. اچھا انا یحیی اللہ بعد موتہا، تعجب سے کہا، تعجب کے ساتھ کہ یا اللہ یہ تو زندہ فرمائے گا؟ تو اللہ ابھی دکھا دیتے نہیں، یعنی یہ خیال آیا کہ کس طرح زندہ ہوں گے یہ سب مر گئے. انا یحیی اللہ بعد موتہ، یہ کیسے اٹھیں گے؟ کیسے یہ تعجب کا اظہار کیا نا. تو اللہ پاک نے پریکٹیکل کرا دیا ان کو سلا دیا، کھانا کھوا دیا، گدھا شیپ بنوا دیا. فرشتہ اسی وقت آ گیا، اس نے روح قبض کر لی ان کی. قرآن پاک تو ایسے کچھ اور بتاتا ہے. اچھا کتابوں میں تو اس طرح ہے. قرآن پاک میں آتا ہے جب ان کو 100 سال بعد اٹھایا گیا تو قال کم لبست، وہ کتنے دیر ٹھہرے رہے ہو؟ اچھا ٹھہرے رہے، مرے رہے نہیں کہا اللہ نے. واہ 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 واہ. اور انہوں نے پھر جواب دیا لبست یومن، نبیوں کو تو موت آتی نہیں. یہ صحیح آپ نے کہا. انہوں نے اگے سے کہا لبست یومن اور بعد یومن، چونکہ سویر کے وقت وہ بیٹھے تھے
شام سے غروب سے پہلے اٹھے تو کہنے یا اللہ دن دن کی بات ہے، وہ توجہ اللہ پاک نے ادھر لگا دی، ادھر توجہ لگا دی اور کہا دیکھو تو صحیح اپنے گدے شریف کی طرف دیکھو، وہ تو ختم ہو چکا تھا اور پانی جو تھا فرمایا فنظر الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے اور پانی کی طرف دیکھو، اور یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ کھانے پر اگر مخلوق کا نام رکھا جائے کھانا حلال ہوتا ہے، خراب نہیں ہو جاتا۔ سبحان طعامک و شرابک دیکھو لم یتسنہ، وہ باسی نہیں ہوا تھا۔ تو اس پھر انہوں نے اللہ کی قدرت کا دیکھا ماشاءاللہ یا اللہ تو ایسے زندہ کر سکتا ہے، ایسے کرتا ہے، تو پھر وہ گدھے کو کھڑا کیا اور گوشت پہلے ہڈیوں کو پنجر بنا دیا، پھر گوشت چڑھا دیا، پھر ان کے اوپر کھال اور بال اگا دیے اور پھر انہیں بولنا شروع کر دیا۔ اچھا جی پھر ہوا کیا؟ مثلا یہ جو ان کا کیا تھا سواری تھی جو بھی، وہ لفظ مجھے گدھا اچھا نہیں لگتا انبیاء کی سواری کے ساتھ، اس لیے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جب ذکر پاک ہوتا ہے نا اس کا آپ کی سواری کا، تو میں کہتا ہوں دراز گوش، کیا نام تھا اس کا؟ دراز گوش شریف کہہ لیتے ہیں، ہاں کیا نام کیا تھا؟ یافور۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اسلامی بھائیوں کا ایک جو صوبائی ہیڈ ہے اس کا نام بھی یافور ہے، وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے یافور۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کی ہم جو بات ذکر کر رہے ہیں، تو اس میں اصل میں یہ مسئلہ تھا کہ جب آپ ایک مقام پر تشریف لے کے گئے تو ابتداً آپ کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ بخت نصر آپ کو قیدی بنا کر لے گیا بابل کے اندر، پھر وہاں سے جب آپ کی واپسی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مامور فرمایا۔ ایک تو بخت نصر نے بڑا اچھا کام کیا، یہودیوں کو خوب اس نے نت ڈالی تھی، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ جب یہ اسے غلطی ہو گئی، اب بھی کوئی ٹائم آنے والا کوئی ایسا ہوگا جو ان کو نت ڈالے گا جلدی، اب انشاءاللہ امام مہدی آئیں گے، ان سے نبڑیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو اب حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام جب یہاں پر آئے ہیں، آپ اپنی تبلیغ فرماتے رہے، اپنی زمینوں کی طرف کسی کام کے لیے نکلے، تو وہاں پر جو ہے آپ نے اس بستی کو دیکھا کہ وہ پوری گری پڑی ہے بستی، اس کے لوگ جو ہیں ان کے ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں، تو عذرائے تعجب آپ نے کہا یہ کیسے اللہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مختلف مقامات تفویض کیے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مقام تسلیم و رضا حاصل تھا کہ جو بھی اللہ کہتا بلا چون و چراں بغیر سوال کے آپ اس پہ عمل کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے لیے مقام محبوبیت تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے مقام تیقن عطا فرمانا تھا، اچھا اس کے لیے یہ سارا سلسلہ کیا گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہوں گے؟ تسلیم تو کرتا ہوں، لیکن حیرت تو ہو رہی ہے بھی کیسے ہوگا یہ سارا معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک وہاں پر فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، یہ موت کا ایک روپ دیا۔ اب اس میں ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ تو قبروں میں زندہ ہے، تو قبروں کے اندر زندہ ہے، تو باہر ان کا لیے یہ کیا ہوا کہ 100 سال گزر گئے اور ان کو خبر بھی نہیں ہوئی، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پل پل کی ان کو خبر ہوتی، لیکن اصل میں ان کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ وہ جو حضور کا فرمان ہے اس کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ قبر کے اندر جا کر وہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اور یہ ابھی قبر کے اندر گئے نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو مقام ہے نیند کے اندر بھی سب کچھ محسوس کرنا، وہ صرف حضور علیہ السلام کے لیے خاص کیا گیا۔ جو حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو جاتی تنام عینان ولا ینام قلبی، میرا دل نہیں سوتا، تو یہ درجہ حضور کا تھا، اس لیے ان کو وہ 100 سال کی خبر نہیں ہونے دی گئی۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی کی صورت عطا فرمائی تو آپ کا یہ اس وقت حیرت میں پڑنا کہ یہ میرا گدھا اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ میرا کھانا اسی طرح، تو جس طرح بندے کی حیرت پہلے سے کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ جاتی ہے، تو ایک چیز کو فل ہائٹ پہ لے جا کے پھر نیچے لائیں تو پھر اس کے اوپر عروج نہیں ہے، بلکہ اب اس کے لیے اپنا اصل مقام آتا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو پہلے اللہ جتنا تعجب تھا اس سے بھی تعجب بڑھایا۔ واقعی یہ عجیب بات ہے کہ کھانا تو بالکل فریش اور گدھے کی ہڈیاں بھی گل گئی۔ اچھا جی علامہ صاحب، وہ ڈاکٹر یونس صاحب، وہ مائی نے کیسے پہچانا وہ جب گئے اپنے گھر میں گئے تلاش کرتے ہوئے؟ جی آپ جب وہاں پہنچے تو 100 برس کے بعد، جی 100 برس کے بعد، پہلی بات تو ایسا میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا، اللہ نے حکم دیا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، انبیاء کا ذکر کریں۔ سبحان آپ اس اپنے چینل کے ذریعے ذکر کر کے قرآن کے اس حکم کو پورا کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو جب آپ واپس وہ 100 سال گزارنے کے بعد پہنچے تو اپنے گھر کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو وہاں سے خاتون سے پوچھا کہ عزیر کا گھر یہی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں ان کا گھر تو یہی ہے، لیکن 100 برس بیت گیا، میں تو ان کو دیکھنے کو ترس رہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی تو دعا مقبول ہوتی تھی
تو آپ دعا کریں مجھے اللہ تعالیٰ بینائی عطا فرمائے اور میری ٹانگیں درست ہو جائیں. اگر تو دعا قبول ہوتی ہے تو میں مان جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ واقعی آپ عزیر ہیں. آپ نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آنکھیں عطا فرمائی, ان کی جو ہے نا وہ ٹانگیں درست ہو گئی. تو جو ہی وہ ان کی آنکھیں اللہ نے بینائی واپس کی تو دیکھتے کہنے لگے کہ ہاں آپ واقعی عزیر علیہ السلام آپ ہیں. تو وہاں پہنچے, پھر وہ آپ اپنے قوم کی طرف لے کر گئی انہیں, اور وہاں جا کر بتایا کہ یہ عزیر علیہ السلام ہے. اور آپ کے بیٹے بھی اور پوتے بھی وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے, اور آپ کے بیٹے کی عمر اس وقت 118 برس ہو چکی تھی. تو انہوں نے کہا پوتے کی کتنی ہوگی؟ تو آپ اس وقت جو یہ 97 ایئر پوتا پہنچ چکا تھا, اور وہ ان سے زیادہ بوڑھے لگ رہے ہیں, یہ جوان ہے. تو بیٹے نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ ان کی ایک علامت تھی کہ ان کے جو تھا نا ایک تل کا نشان تھا پشت میں, میں دیکھتا ہوں اگر تو وہ نشان ہے تو پھر تو وہ واقعی میرے باپ عزیر ہیں. جب انہوں نے وہ نشان دیکھا تو وہ پایا گیا نشان, تو انہوں نے کہا کہ واقعی یہ تو میرے باپ عزیر علیہ السلام ہے. تو اب تعجب ہے کہ باپ جو ہے ان کی عمر 40 سال ہے اور بیٹے کی عمر جو ہے وہ 118 برس ہو چکی ہے. علامہ صاحب, ان اللہ علی کل شیء قدیر کا میں ہمیشہ اپنے احباب سے کہتا ہوں, شاگردوں سے, کہ اس کا مطلب یہی ہے اگر سوئی کے نکے میں سے ہاتھی گزرے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ جو چاہے قادر مطلق کر سکتا ہے. اصحاب کہف کا واقعہ ہو, سیدنا ابراہیم کا تعجب ہو کہ یہ پرندے جو ہیں یہ موت کے بعد کیسے زندگی ہوگی, تو یہ تیقن ان کو جو حاصل, جس طرح انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے علم الیقین, عین الیقین, جی علم الیقین نہیں, عین الیقین, حق الیقین, حق الیقین, یہ صحیح لفظ ہے. وہ عین الیقین سے ہی حق الیقین حاصل ہوتا ہے نا. عین الیقین جب بندہ دیکھ لیتا ہے تو پھر جس کی فطرت سلیم ہوتی ہے, وہ ایک درجے ہیں نا جی, علم کے درجے ہیں. جی جی جی. اب یہ دیکھیں کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام اور وہ بی بی اور مستجاب دعوات ہونا, اور پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا کہ اگر یہ عزیر علیہ السلامی ہیں ان کو تورات یاد ہوگی. ہاں, واہ واہ واہ. اچھا, پھر انہوں نے دیکھا کہ عزیر علیہ السلام نے تورات لکھنا شروع کی, اور 2 شہاب ثاقب آئے اور ان کے اندر داخل ہو گئے, ستارے آئے ایسے داخل ہو گئے, اور جب تورات انہوں نے سنا دی تو اس پہ ان کو شک پڑ گیا کہ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. اچھا, حالانکہ وہ اللہ کی قدرت کا اظہار تھا. نہیں, پھر ابھی شک تھا ان کو, انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں, تو پھر وہ بتایا گیا کہ فلاں جگہ پہ وہ جو ہے دفن کی ہوئی ہے. ہاں, وہاں سے نکالی توراشی نکالی اور اسے سب رکھا, انہوں نے سنا دی. اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کا اعزاز ہے, ہم مسلمانوں کے لیے عنایت ہے کہ پہلی کتابیں صرف انبیاء کو یاد ہوتی تھی, امتوں کو نہیں ہوتی تھی. واہ واہ واہ. یہ حضور پاک کی کر نالین مبارک کا صدقہ ہے کہ بچے کو یاد ہے, 7 بچوں کو یاد, اور وہ کتابیں اصلی حالت میں نہیں رہی. بالکل, اس کا اللہ نے حفاظت کا, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ حافظون. تو اس سے پھر انہوں نے پہچانا کہ ہاں واقعی یہ عزیر علیہ السلام کی ذات مقدس ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنی قدرت بھی دکھا دی, ان کو بھی بتا دیا, اور جو توجہ ان کی ہٹی تھی, ویسے ہم بھی علیہ السلام وصال کے بعد بھی باخبر ہوتے ہیں. ٹھیک, موسیٰ علیہ السلام نے حج کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ہے جی, اور وہ ہمارا کام کیا انہوں نے, ہماری 50 کی نمازیں 5 کرائی ہیں, ہے جی. تو یہ ایک انٹائر پیریڈ تھا جس میں سیدنا ابراہیم نے بتا دیا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے, اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اپنی امت کو بتاؤ یہاں کی زمین بڑی زرخیز ہے اور یہاں کے پھل کھایا کریں. اور یہ ان لوگوں کو بھی ان لوگوں کو بھی ایک نشان قدرت دکھانا تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ کیسے ہو گئے, راتوں رات چلے بھی آ بھی گئے, ہمیں ایسے ہوگا جیسے یہ 100 سال کے بعد ویسے کے ویسے ہی تھے. جب یہ قادر تو کر سکتا ہے, یہ بھی کر سکتا ہے. ان اللہ کل شیء قدیر ذات پاک جو چاہے. جی علامہ صاحب. ہاں جی, اس میں 100 سال تک. اچھا, وہ اصحاب کہف کتنا عرصہ لیٹے تھے؟ ہاں جی, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہے تقریباً 350 سال کا ان کا. اور اس میں آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ 100 سال تک تو آپ لیٹے رہیں, یہ تو بات انڈرسٹوڈ ہو گئی, لیکن یہ کہ 100 سال تک کسی نے ان کو دیکھا بھی نہیں. کمال ہے. ادھر سے کوئی اوپر پڑے ہوئے ہیں, زمین کے اوپر ہے, اور سورج کی تمازت, رات کی تاریکی, ہوا, بارشیں, کوئی چیز بھی اثر انداز نہیں ہوئی. اور اصل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ زمین کے جو آباد حصے ہیں, اور یہ آپ کے شہر کے متصل حصہ تھا, یہاں کسی نہ کسی کا آنا جانا تو ہونا چاہیے تھا. تو یہی مسئلہ اصل میں حاضر و ناظر کا بھی ہے. اچھا, کہ جو کہتے ہیں تو دکھاؤ, تو ضروری نہیں کہ جو چیز وجود رکھتی ہے وہ آپ کی نگاہوں میں بھی سمائے. تو اگر آپ کی نگاہ وہ ہو تو نظر آتی, وہ پھر نظر آتی ہے. یہ جو تھے نا سائیں گور دین صاحب جیندر شریف علیہ رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ, تو وہ جو انبیاء کی وہاں قبور ہیں, ایک دن ایک نبی جو تھے وہ اپنی قبر مبارک سے نکلے تو ان کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے. تو ان کا قد بہت بڑا تھا,
تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت وہ لوگ ڈر جائیں گے آگے، یہ جو آدمی ہل چلا رہے تو مر جائے گا خوف سے، آپ تشریف لے جائیں اپنے مزار پاک میں۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو نہیں نظر آتے غور دین۔ انہوں نے کہا نہیں کہ حضرت نظر تو آ رہے ہیں آپ۔ ان کا پوچھو اس سے۔ تو انہوں نے وہ دیہاتی سے پوچھا کہ بتاؤ یہ فلانے اس کا نام علی بخش بتاؤ ہم کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت صاحب سویرے سے ماحول کرتے پہ کلے ٹرے جا رہے تھی۔ ان کا یہ ان کو یہی چیز حاصل ہے۔ اچھا، حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہودیوں نے عقیدہ بنا لیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ابھی پیر صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ ان کو زبانی یاد تھی، اور سبب یہی بنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے اور ان کو تو لکھی ہوئی ملی اور ان کے لیے زبانی یاد کا اہتمام نہ کیا اور انہوں نے یاد کر لی، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ایسے نہیں یاد ہوئی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے قرابت ہے اور ان سے بڑھ کے ہو نہیں سکتی، لہٰذا یہ جسمانی رشتہ اللہ کے بیٹے۔ اچھا، یہاں پر انہوں نے اس وجہ یہ غلط فہمی ہوئی، یہ غلط فہمی ہوئی۔ اور شیخ فرماتے ہیں قیامت ویسے اگر وہ میلاد مناتے رہتے تو پھر نہ پھر کبھی بھی یہ سوچ ہی پیدا نہ ہوتی، وہ ان کو اللہ کا بندہ ہی سمجھتے رہے، بندہ ہی سمجھ۔ حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ علامہ صاحب بہت مسکرا رہے ہیں جی۔ شیخ حقی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہوگا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو دو نبیوں کی صورت عطا فرمائے گا، اچھا، ایک کو حضرت عزیر علیہ السلام کی اور ایک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ۔ اور پھر اعلان ہوگا کہ جو جس کو رب مانتا ہے اس کے پاس چلا جائے۔ اچھا، اور جو یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو کہتے تھے اللہ کا بیٹا ہے رب ہے تو وہ اس کی طرف جائیں گے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں وہ اس کی طرف جائیں گے۔ اچھا، اور جب یہ سارے جمع ہو جائیں گے اور جو اللہ کو مانتے ہیں اور یکا و تنہا مانتے ہیں تو وہ سارے کے سارے وہیں پہ رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اب ان کو ارشاد فرمائے گا تم کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو اپنا رب دیکھا نہیں ہوا تو ہم کس طرف جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائے گا تو وہ مان لیں گے کہ تو ہی ہمارا رب ہے، وحدہ لا شریک۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے تم نے مجھے دیکھا نہیں تھا تو پہچان کیسے لیا؟ تو یہاں پر وہ عرض کریں گے یا اللہ ہم نے دیکھا نہیں تھا لیکن اتنا پتا تھا کہ ہمارا رب جو ہے وہ بے مثل ہے، تو اب تیری مثل تو ہم نے کوئی پہلے دیکھا نہیں لہٰذا تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور وہ دو فرشتے جن کی طرف یہ گئے تھے وہ فرشتے ان کو پکڑ کے جہنم کے اندر لے کے جائیں گے، اللہ، وہ کہیں گے کہ تم نے ہمیں ادھر دیکھتے ہوئے بھی اللہ کا بیٹا مان لیا اور ادھر ان کو اللہ کا بیٹا مان لیا، تم دنیا میں بھی شرک سے باز نہیں آئے اور یہاں پر بھی شرک کر رہے ہو، لہٰذا اس کی تمہیں کوئی معافی نہیں۔ ہم اس بات کو اگر مزید آگے سمجھیں جی تو یہ بات بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی ہیں اور ان کی نسل سے یہ آ رہے ہیں اور صاحب کتاب وہ ہیں، اگر مرتبہ زیادہ ہے تو وہ بہرحال حفظ سے زیادہ تو صاحب کتاب کا ہے، تو یہ قوم اتنی اخلاق اور سمجھ سے گری ہوئی تھی کہ اتنا بھی فرق جو ہے وہ قائم نہ رکھ پائی اور ان کو اللہ کا بیٹا مان لیا۔ جب انبیاء کی ادب اور احترام نہ لوگ کریں تو پھر ان کا اشر وہی ہوتا ہے۔ حاجی صاحب دیکھیے ادب احترام کے حوالے سے تو یہاں قرآن نے ہمیں بہت بہترین انداز میں رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی واقعے کو آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّىٰ، کہ عزیر علیہ السلام کے کھانے کو دیکھیں وہ خراب تک نہیں ہوا، بسا نہیں ہے، اس کا کوئی ذائقہ نہیں بدلا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مچھلی لے کر گئے تھے بھنی ہوئی سالن بنا ہوا تھا اور وہاں خضر علیہ السلام کے ماحول میں پہنچی تو وہ زندہ ہو گئی، چھلانگ لگا دی، چھلانگ لگا کر وہ پانی میں چلی گئی۔ تو میں ایک تقریب میں بھی بتا رہا تھا کہ ادھر دیکھیں کہ ادھر کھانا بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نسبت والا وہ 100 سال پڑا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ادھر مردہ مچھلی جاتی ہے تو وہ اس ماحول میں جا کے زندہ ہو جاتی ہے۔ تو ہم اسی لیے اللہ کے محبوب بندوں کے پاس جاتے ہیں کہ وہاں دل کو زندگی ملتی ہے اور غفلت سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ آج بھی اگر ہم ماحول ایسا ڈھونڈیں اور ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر زندگی ملتی ہے تو یقیناً آج ہمارے اندر چینج آ سکتی ہے، ہمیں دلوں کی زندگی مل سکتی ہے اور اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ تو انبیاء کا ذکر جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ان کے ذکر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان کا ذکر کرنا عبادت ہے، تو جس طرح ذکر کرتے جائیں گے اور ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے جائیں گے تو یہاں بھی زندگی ملے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اور پھر نبی الانبیاء امام الانبیاء کا ذکر کریں تو پھر دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو۔ یہ زبان بنی اسی لیے ہے، ہمیں تو اللہ نے بنائی اس لیے ہے کہ جا کے میرے محبوب کا ذکر کرنا ہے۔ دنیا قسمت ہماری بڑی ہے، اچھی قسمت بڑی ہے ہماری، اچھی۔ الحمدللہ ہمیں یہ عظمت ملی ہے کہ اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ اس لیے تو امام احمد رضا خان نے کتنی خوبصورت بات کی ہے
کہ یہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ مجھے بریک لینی ہے، بہت خوبصورت آپ نے کہہ دیا۔ ناظرین کرام، یہاں ایک اور بڑا خوبصورت شعر کسی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد۔ بہت مختصر بریک، ذکر انبیاء کرام کا، اللہ کی رحمتوں کا نزول، برکتیں نازل ہو رہی ہیں سننے والے سامعین ناظرین پہ بھی اور ذکر کرنے والوں پہ بھی۔ ہمارے ساتھ رہنا آپ۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ علامہ یوسفی صاحب، سیدنا یونس علیہ السلام، کیا جلیل القدر اللہ کے پیغمبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج ہم نے اسی لیے ڈاکٹر یونس کو بلایا ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ ان کے غلام ہیں، انبیاء کے ہم غلام ہیں نا جی، تو یونس علیہ السلام کا ذکر ہے تو ڈاکٹر اور یونس اس نے اتفاق ہے جی، میرا نام یونس ہے اور میرے بھائی کا نام عزیر ہے جی، چھوٹے سبحان اللہ، بھائی بہت خوب، پھر بالکل صحیح، آج آپ کا انتخاب ہوا ہے، یہ رب کا اس نے انتخاب ہے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور یہ آپ کی تاریخ میں یہ آتا ہے کہ آپ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، پھر الیاس علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے، اور 40 سال کے بعد اظہار نبوت فرمایا۔ اور شان ان کی یہ تھی کہ جب کھانا کھانے لگتے تھے تو 300 نفل پہلے پڑھتے تھے، اللہ، اور سونے سے پہلے 300 نفل پڑھتے تھے۔ سبحان اتنا اللہ کے ساتھ ان کا رجوع اور اتنی محبت بندگی اللہ تعالیٰ کرتے تھے۔ اور جب انہوں نے اظہار نبوت فرمایا، اس کے بعد پھر قوم کے پاس تشریف لے گئے اور قوم کو دعوت رب ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کی دی، لیکن قوم نے بتوں کی وجہ سے آپ کی بات کو نہیں مانا، اور آپ کو تبلیغ فرماتے رہے تو قوم سے بھی ناراض ہو کے آپ چلے گئے، ٹھیک، اور آگے گئے تو دجلہ کے کنارے وہ بیوی ساتھ تھی، بچے 2 ساتھ تھے آپ کے، تو جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو کشتی مدو ضرور پھنس جاتی ہے، تو لوگ کہنے یہاں کوئی ایسا بندہ ہے جو فرات نہیں ہے، مجھے شک ہے فرات ہے، دریا دونوں کا ذکر ہے، میں نے فرات کا ہی پڑھا ہے، بہرحال چلو جی ڈاکٹر صاحب آپ ذرا دیکھ لیجئے گا، جی دجلہ ہے کہ فرات ہے، ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے فرات پڑھا ہے ویسے، جی چلو فرات کو دجلہ دو، فرات کر لیتے ہیں۔ ہے تو دریا ہی۔ تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات میں اہتمام کیا ہوا تھا، اللہ کے علم میں تھا کہ ایسے ہوگا۔ ایک مچھلی کو آرڈر کر دیا رب کائنات نے، تو جب وہ کشتی کنارے پر لگانے لگے تو مچھلی ادھر آ گئی، کشتی والے نے دیکھا تو کوئی مچھلی آ گئی ہے، پھر اس کنارے پر گئے، پھر کشتی مچھلی ادھر آ گئی، تو پھر کہا بھی اب تو وقت ہے، میں تو لگا رہا ہوں، چھلانگ لگا رہا ہوں، تو مچھلی نے منہ کھولا اور اس کے تشریف لے گئے، اور اللہ پاک نے مچھلی کو الہام کیا کہ نہ ان کے ہڈی مبارک کو نقصان پہنچے، نہ جسم مبارک کو نقصان پہنچے، یہ میرا مہمان بھی تیرے پاس آیا ہے، اور مچھلی نے باقاعدہ مہمان کی طرح رکھا، اور پھر وہ لے کر سیدھی نیچے چلی گئی۔ اچھا، جب نیچے چلی گئی تو وہاں سے اللہ کی تسبیحات کی آوازیں آ رہی تھیں، جنات اور مچھلیاں جو جانور سمندر کے تھے وہ تسبیحات پڑھ رہے تھے۔ علامہ صاحب وہ کشتی والا واقعہ پہلے ہے، یہ منہ میں جانے سے پہلے کشتی میں کیا واقعہ ہوا جس کی وجہ چھلانگ لگائی یا انہوں نے پکڑ کے پھینکا یا کیا ہوا؟ ہاں جی، وہ قرآن اندازی کی گئی تھی۔ اچھا، کیا ہوا؟ اس میں مسئلہ یہ تھا جا رہے تھے کشتی میں بیٹھ کے، کشتی جو ہے وہ کشتی ڈولنے لگ گئی، تو اب اس میں ان کا مسئلہ یہ بن گیا کہ بھی ایک تو ان کو سمجھ یہ آئی کہ ہم میں کوئی شخص یا تو وزن زیادہ ہے، یا پھر وہ جو فہم و فراست والے تھے انہوں نے کہا تھا کہ غلام اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے، وہ ہمیں موجود ہے، اس کو کم کرنا پڑے گا۔ تو اب حضرت یونس علیہ السلام نے از خود آفر کی کہ میں جاتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں، آپ اتنے پیارے حسین اور نور آپ کے چہرے پہ برس رہا ہے، یہ سب کچھ آپ تو نہیں، اس طرح ان کا دل نہیں مانا، تو پھر طے ہوا قرآن اندازی کی جائے گی، قرآن اندازی کی گئی تو آپ کا نام نکلا، پھر آپ کا، پھر آپ کا، جس طرح حضور علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ کے لیے بھی بار بار کی گئی تھی۔ تو اب آخر کار جو ہے وہ ان کو جانا پڑا۔ جب آپ اس کے اندر گئے، اب پیچھے حالات کیا تھے؟ پیچھے جو لوگ تھے، ان کا جو بادشاہ تھا، اس نے یہ کیا کہ ایک اصول تھا جو اس وقت لوگوں کو معلوم تھا، اور آج آدھے سے زیادہ لوگ اس اصول کو بھول چکے ہیں، اور وہ اصول یہ تھا کہ جب تک وقت کا نبی قوم کے درمیان میں ہوگا تب تک قوم کو عذاب نہیں آ سکتا۔ اچھا، نبی کا وجود عذاب کے رکاوٹ کے لیے سب سے بڑا ضامن، یہ ان کو پتا تھا۔ اور ہم جو کہتے ہیں کہ امت مصطفیٰ پہ نہیں آ رہا عذاب، تو یہ بھی تو ہے نا کہ حضور علیہ السلام وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ ان کے درمیان جلوہ گر ہیں۔ شیخ مظفر رزیق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ترکی کے شیخ تھے، انہوں نے اپنی کتاب الارشاد، بہت ضخیم کتاب ہے، امریکہ سے اتنی موٹی ہے، اس میں انہوں نے یہ قرآن شریف کی آیت جو ہے نا کہ جب تک ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان موجود ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے،
وہ کہتے ہیں اسی طرح چونکہ اولیاء کرام انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، جس جگہ اولیاء کرام کا وجود ہوتا ہے ان کے وجود سے بھی بلائیں ٹلتی ہیں، بالکل ٹلتی، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ علی اجویری کا وجود بڑا اللہ کا کرم ہے، یہ نور ہے، یہ حدیث پاک بھی ہے کہ نور ہے یہ اچھا قوم کے لیے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ نبی چلے گئے، اب ان کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب آئے گا، تو لہٰذا انہوں نے سب کو نکالا، خود بھی نکل آئے، کپڑے انہوں نے جو قیمتی تھے وہ اتار دیے، کھال کا لباس پہن لیا، کسی نے ٹاٹ کا پہن لیا، ماؤں سے بچوں کو جدا کر دیا گیا، جانوروں کو، چھوٹے بچے سب کو جدا کر کے، اور یہاں پر ایک انہوں نے بہت بڑا جو میدان تھا اس میں اکٹھے ہو گئے، رونے لگ گئے، اور وہاں پر روتے ہوئے بار بار حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں، یونس علیہ السلام کو بار بار یاد کرتے ہوئے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب۔ منظور سلطانی جی خانے وال سے۔ جی بسم اللہ منظور صاحب فرمائیں سوال۔ جناب ایک تو پوچھنا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کا یہ دور پہلے کون تشریف لائے ہیں؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ اور یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم رفع یدین نہیں کرتے، یہ رفع یدین کی احادیث مبارکہ ہیں بہت ساری، یہ آج کا ٹاپک نہیں ہے میرے بھائی، یہ آپ بعد میں جو ہے نا علامہ برکاتی سے آپ کو دے دیں گے ان کا ایڈریس، آپ وہ ان کے ایڈریس پہ خط لکھیں گے، یہ آپ کو تفصیل سے بتا دیں گے۔ آج صرف یہی سوال ان کا یہ ہے جی حضرت یونس علیہ السلام کا پہلے دور تھا، عزیر علیہ السلام کا بعد میں تھا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ یاد کیسے کر رہے تھے؟ یا اللہ تیرے نبی یونس ہمیں یہ چیز کہتے تھے کرو اور ہم نے وہ نہیں کی، تیرے نبی یونس علیہ السلام کہتے تھے یہ نہ کرو، ہم اس سے باز نہیں آتے رہے، یعنی بار بار اپنی التجاؤں میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے رہے۔ اور یہ 10 یکم ذوالحج سے شروع ہوا، اور جو عاشورہ کا دن بروز جمعہ تھا، اس دن تک 40 دن تک ان کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حضور ندائیں وہ جاری و ساری رہیں، اور یہ یوم عاشورہ جو ہے اس کی عزت اور عظمت بھی یہاں سے ظاہر ہے کہ بروز جمعہ تھا، اور یہ دن جو ہے پہلی قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عزتوں کے لیے ہی عطا فرمایا۔ جی جناب۔ جی اب قوم جو ہے انہوں نے معافی مانگنی شروع کر دی۔ جی بالکل۔ قوم جب انہوں نے دیکھا عذاب کے آثار دیکھے تو فوراً گڑ گڑانے لگے، عاجزی کے ساتھ باہر نکل آئے، حتیٰ کہ تفسیر کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ قوم کے بچے، عورتیں اور مطلب سارا معاشرہ باہر نکل آیا اور گڑ گڑا کر اتنی انہوں نے معافی مانگی۔ اور یہ واحد وہ قوم ہے، قرآن نے بھی بیان فرمایا کہ وہ قوم جس نے عذاب دیکھ کر ایمان لائی، اللہ نے قبول فرمایا، صرف یونس علیہ السلام کی قوم ہے، بس صرف ایک قوم ہے۔ عذاب دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فنفعھا ایمانھا الا قوم یونس، کسی کی قوم نے انہیں نفع نہیں دیا سوائے قوم یونس علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی گڑ گڑاہٹ اور عاجزی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ٹالا اور ان کی توبہ قبول فرما کے ان کے ایمان کو قبول فرمایا۔ اور آگے امام حسن بصری نے حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ آپ مچھلی میں اتنی عاجزی سے اپنے مولا کو پکارتے رہے، فنادیٰ فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ادھر قوم نے عاجزی کی، ادھر ان کے نبی نے اتنی عاجزی کی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت حسن بصری کہ جتنی زیادہ آپ کو عزت ملی ہے اس عاجزی کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ یاد کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو عظمتیں دیتا گیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ یونس علیہ السلام پر کسی کو ترجیح نہ دو، کسی کو فضیلت نہ دو۔ ان کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کی عاجزی اور انکساری اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی۔ اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر بعض روایات میں اندر آتا ہے کہ 1 دن، اور بعد میں 3 دن، بعض میں 7 دن اور 40 دن تک کی روایات موجود ہیں۔ ٹھیک۔ اور اتنا عرصہ رہنے میں بھی ایک وجہ ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی حضرت یونس علیہ السلام نے کہ مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا مچھلی کے پیٹ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ عطا فرمایا۔ جب تک خدا کا جلوہ دیکھتے رہے دل چاہ رہا کہ میں ادھر ہی رہتا رہوں، مولا مجھے یہیں پہ رکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ ہٹا لیا، پیچھے کیا۔ جب جلوہ ہٹا تو پھر کہا کہ مولا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ کب وقت آئے گا کہ مجھے یہاں سے تو نجات عطا فرمائے گا؟ اچھا جی، وہاں سے نکلے کیسے پھر؟ ہاں جی، اس میں میں ایک اشارہ پہلے عرض کر دوں جو ابھی بات فرما رہے تھے اس کے ساتھ جڑ جائے۔ یہ جو قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچایا اس میں اصل میں دعائے یونس علیہ السلام بھی تھی۔ ٹھیک، ان کی دعا تھی، اور وہ یہ تھی، یہ جملہ جو بول رہے ہیں نا من الظالمین، من تبعیضیہ ہے، قوم ظالم تھی،
ہاں یا اللہ میں ان ظالموں میں سے ہوں، واہ اپنے آپ کی وابستگی گناہ گاروں کے ساتھ کی تو نبی کے صدقے میں اللہ نے گناہ گاروں کو بھی مغفرت سبحان اللہ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. اب اس میں جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں تو حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی جہاں تک یہ بات ہے، ہم اس کو اس رنگ میں بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر پیار کے ساتھ سمجھایا بھی. جب یہ باہر آئے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک وہ کدو کی بیل پیدا فرمائی، درخت پیدا کیا، اس کے اوپر وہ چڑھ مچھلی نے اگل دیا. ہاں جی مچھلی نے اگل دیا. عصر کا ٹائم تھا، آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی. ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی سنت سے اب بیل آ گئی. اب بیل جو ہے اس کے اندر تو آپ جانتے ہیں بہت سی خصوصیات ہیں، مکھی نہیں اس پہ آتی اور اس کے جو ہے فضا معطر رہتی ہے، سارے معاملات چھاؤں اس کی بنتی ہے. اب جب ان کی صحت ہونے لگی نا تو اچانک وہ درخت جو ہے وہ خشک ہو گیا، مرجھا گیا. اب یہ بڑے حیرت میں پڑے، یا اللہ اتنا پیارا خوبصورت میرے غم کا ساتھی اور یہ اس کے اوپر جو ہے وہ خزاں آ گئی، یہ برداشت نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یونس آپ نے تو اس کو پیدا بھی نہیں کیا تھا اور اس کا مرجھانا آپ کے لیے گراں گزر رہا ہے، تو جن کو میں نے پیدا کیا تھا ان کو عذاب دوں تو مجھے کیسے برداشت. رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو یہاں وہ آیت کریمہ جو اتنی آیت مبارکہ کتنی بڑی نعت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یونس علیہ السلام جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے. یہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی نفاست اور وہ ہمدرد کائنات کے رحمت اللہ عالمین، تو فریاد امتی جو کرے حال زار کی ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محبت کی بنیاد پر جو آپ کو امت سے ہے، امام بخاری لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا علیہ السلام نے کہ اللہ پاک نے ہر نبی علیہ السلام سے ایک دعا دی ہے اور انہوں نے دعا کر لی ہے، لیکن میں نے وہ دعا نہیں فرمائی. فرمایا جب قیامت کا دن ہے کہ امت کی شفاعت کے لیے دعا کروں. اچھا جی اب وہاں آگے ابن اساکر نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جناب ایک کالر لے لیں اور آپ نے پھر وہ بتانا ہے. یہ بات تو انہوں نے بتا دی کہ وہ بیل کا معاملہ ہو گیا، پھر اگلا کیا ہوا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب جی میرا نام شفقت الہی ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے؟ ٹھیک ہے جی ابھی بتا دیتے ہیں جی، مقصد بھی بتاتے ہیں. جی جناب اپنی بندگی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قرآن میں آ گیا ہے کہ جن و انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت سے مقصد صرف نماز نہیں، پورا نظام زندگی ہے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا. ابن اساکر نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ نے دعا کی تھی، یا اللہ میں ایسی جگہ مسجد بناؤں گا جہاں کوئی نہ بنا سکے. جی یونس علیہ السلام. اچھا تو پھر ان کو اللہ پاک نے مچھلی کے پیٹ میں رکھا، وہاں سجدے کرتے رہے. واہ مچھلی کے پیٹ میں سجدے کرتے رہے، مسجد بن گئی. جی. اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، مچھلی کے پیٹ میں گئے تو بارش ہی نہیں ہوئی، سبزے خشک ہو گئے اور لوگ پریشان ہو گئے. اور جب آپ باہر تشریف لائے تو اس وقت جو حالات درخت کا بتایا تو ایک چرواہا وہاں سے گزرا تو فرمایا یار ہم دودھ تو پلاؤ. کہتے ہیں بچے بکری میں دودھ نہیں ہے، فرمایا میری طرف لاؤ. تو آپ نے ایک دمبی کو ہاتھ لگایا، فرمایا دیکھو صحیح اس میں دودھ نکلنا شروع ہو گیا. اچھا اس کے بعد پھر خود بھی پی، اس کو پلایا. فوراً ام معبد کی جھونپڑی میں ہم پہنچ گئے. سبحان اللہ. اس کے آستانے پہ، آستانہ کہنا چاہیے. جی ایک کالر. جی السلام علیکم. جی کون صاحب؟ السلام علیکم سر، محمد فاروق بات کر رہا ہوں. جی فاروق صاحب حکم فرمائیں. محمد فاروق بات کر رہا ہوں. جی جی بھائی فرمائیں سوال میں نے سنا. جی سر میں معلوم یہ کرنا تھا سر، ایک تو سر بڑی مشکل سے آپ کا نمبر ملتا ہے، معلوم یہ کرنا تھا حضرت عزیر علیہ السلام کا اور یونس علیہ السلام کا مزار کہاں پر ہیں؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی. یونس علیہ السلام کے تو میں حاضری دے کے آیا ہوں، تو عزیر علیہ السلام کا اچھا اب تو بغداد کے قریب ہے، بغداد میں ہے. ادھر بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو یونس علیہ السلام پتہ بتائے گا ہم اس کو بادشاہ بنا دیں گے. تو جو چرواہا تھا اس نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کو جا کر کہو کہ میں نے دیکھا یونس علیہ السلام کو. تو کہنا ضرور وہ گواہ مانگے میں گواہ کہہ دوں گا، وہ اسی بکری گواہ بنا دینا. اچھا یہ بکری گواہی دے گی کہ میرا تو یونس علیہ السلام پیا ہے. واہ 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 واہ. پھر وہ بکری آئی، اس نے کہا جی میں نے بکری کو دودھ پلایا، کہا گواہ لاؤ. اس نے کہا یہ بکری گواہی دے گی. تو بکری نے گواہی دی کہ میرا یونس نے دودھ پیا ہے. پھر اس بادشاہ نے اس چرواہے کو بادشاہ بنا دیا. واہ چرواہے بادشاہ بن جاتے ہیں جی، نبی کی نگاہ پڑ جائے. یہ 10 جو ہے نا جی جانور جن کی نسبت ہوئی ان شخصیات کی طرف، تو ان کو اللہ تعالیٰ دنیا تو دنیا ہے، ان کو قیامت میں بھی جنت مقام
مقام عطا فرمائے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ دنیا کے اندر کے انعامات کیا، ان میں یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا بھی ہے، اصحاب کہف کا وفادار بھی وہاں جائے، ان کا کتا بھی ہے، حضرت یونس علیہ السلام والی یہ مچھلی بھی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام والا ہدہد اور ان کی وہ چیونٹی بھی ہے، اسی طرح جو ہے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے وہ مینڈا وہ بھی اس میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جانور اپنے مہمانوں کی ضیافت کے لیے ذبح کیا تھا بچڑا وہ بھی ہے، حضور علیہ السلام کی اپنی ناکا بھی ہے۔ تو یہ تمام جانور جو ہیں یہ جنت میں جائیں گے، تو یہ دنیا کی حکومت ناکا کا نام بھی جی دوسرے کو تو یافور ہے، قصوہ، یہ نبینا ہو گئی تھی ہجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں رو کے۔ جی آج کا سوال کا وقت ہو گیا جی۔ ناظرین کرام، ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے۔ آج کا سوال، حضرت عزیر علیہ السلام کتنے سال تک سوئے رہے؟ اور گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، سلطان علاء الدین خلجی نے 1296 عیسوی میں اقتدار سنبھالا تھا۔ درست جواب جنہوں نے سب سے پہلے دیا، خوش نصیب حضرات کے نام: محمد شبیر فیصل آباد، محمد جاوید ڈیرہ غازی خان، خلیل الرحمان اسلام آباد، عاقب جاوید راول پنڈی، عبدالغفار زاہد پاک پتن، زرینہ بی بی میاں والی، خالد یعقوب کراچی، یوسف عبداللہ مظفر گڑھ، محمد رمضان لاہور، عبدالحسن سائیوال، نادیہ بشیر پشاور، شوکت علی ناروال۔ آپ سب کو آپ کے گفٹ جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی پہنچا دیے جائیں گے۔ کنز المال میں حدیث ہے جی 3418 نمبر، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دعا ہے جب کسی کو مصیبت آئے تو پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ اور پھر ایک اور، ہاں جی یہ کنز المال کی حدیث ہے 3418۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ مچھلی کتنی خوش نصیب ہے جس کے پیٹ میں 40 دن سرکار یونس علیہ السلام رہے، اس کو آیت اللہ بنا دیا، آیت قرآنی بنا دیا۔ تو جس مادر شان والی مادر پاک میں سرکار کانا نو میں، اس ماں کا شان کتنا ہے، نو مار رہے ہوں گے نور مصطفیٰ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر ان کو خوابیں آتی تھی کہ آپ کے بطن میں خیر العالمین ہے، خوشبوئیں کائنات کو مؤثر کر دیا۔ اچھا جی یہ دیکھیں، انبیاء کرام سے جن کی نسبت ہو جاتی ہے جانوروں کی، وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، اس لیے ہم روز روتے ہیں جن کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم غلامی کی نسبت ہو جائے گی وہ بے شک جنت میں جائیں گے۔ اور دیکھیے گا صاحب کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر، جس طرح پہلے اپنے منیر احمد یوسفی صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ پیٹ کے اندر آپ تسبیح کر بھی رہے تھے اور تسبیحات سن بھی رہے تھے۔ اچھا، اگر مچھلی کے پیٹ کے اندر آپ جانوروں کی، جتنے سمندری جانور ہیں ان کی اس تسبیحات کو سن رہے ہیں، جنات کے تسبیحات کو سن رہے ہیں، اللہ کے نبی اگر مچھلی کے پیٹ میں تسبیحات سن سکتا ہے تو کیا روضہ اقدس کے اندر گنبد خضرا کا والی اپنے غلاموں کے درود نہیں سن سکتے؟ سنتے ہیں، اور پھر صرف درود ہی نہیں سنتے، التجائے بھی سنتے ہیں، سنتے ہیں اور سلام پڑھنے والوں کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں، بلکہ خیال بھی جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ اس سے اب ہمیں یہاں پر جس طرح پہلے سوال بھی کیا گیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، معرفت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو اگر جانور خدا کو یاد کریں، اور قرآن پاک فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز جو بھی آسمانوں میں زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کو یاد کرے، اور انسان اشرف المخلوقات میں سے ہے، وہ اپنے مالک کو کیوں بھول جائے؟ اب یہاں ہمارے لیے درس ہے کہ اگر ہر شے اس کا ذکر کرتی ہے تو اللہ نے ہمیں عظمت سے نوازا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ابن آدم کو اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کتنا خوبصورت انسان کو چہرہ اور سارے یہ اعضاء عطا فرما کے اللہ تعالیٰ نے عظمتوں کے ساتھ نوازا ہے، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ اس کا ذکر کریں اور اس پیشانی کو اللہ کے حضور جھکائیں، اس زبان سے اپنے مولا کا ذکر کریں اور دل میں اس کی یاد رہے؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ جواب بھی آتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم فَاذْكُرُونِي اذکر، تم مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کر دوں گا۔ کنز الایمان کا کتنا پیارا ترجمہ ہے کہ میں یاد نہیں کروں گا، تمہارے چرچے کر دوں گا۔ کرتا ہے علی اجمیری کے 1000 سال سے چل رہے ہیں، پونے 10 سال ہو رہے ہیں اور چرچے ہو رہے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے چل رہے ہیں، اور ہم یاد کریں گے اپنی طاقت کے مطابق، وہ جواب عطا فرمائے گا اپنی شان کے مطابق۔ تو جب اللہ چرچے کرے گا تو پھر وہ صدیوں تک کیوں نہیں ان کے نام زندہ رہیں؟ مفتی احمد یار خان سے میں نے ایک بات لکھی ہے گجرات والے نے، فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یونس علیہ السلام کو یاد رکھا، دعا میں کرتے رہے یاد، ان کو تذکرہ کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت کی برکت سے ان کو معاف فرما دیا۔ فرماتے ایسے ہی
کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اس دیوار کو بنایا تو ان کے 8ویں پشت میں ان کا نیک آدمی تھا. آگے لکھتے ہیں کہ ان کی پشت میں نیک آدمی تھا. ہمارا تعلق امام الانبیاء سے ہے. جب ان کو فیض میں ہمیں کون فیض ملے گا؟ رجل صالح ایک لفظ آتا ہے جی. اور سعد بن نبی وقاص اس دعا کے بارے میں بڑی پیاری بات بتائی ہے سرکار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام والی جو بندہ یہ دعا کرے گا وہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا, اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. سبحان اللہ. اسی طرح اور بھی صحابہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو یہ دعا یہ حضرت یونس علیہ السلام والی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہر مانگنے والے کا جو سوال ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی پورا فرماتا ہے, اور کوئی مصیبت مشکل پریشانی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی دور کرتا ہے. تو ہمارے چاہیے ناظرین کو کہ قرآن پاک کو سامنے رکھیں, دعائیں موجود ہیں, انبیاء کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں. تو ایسے جھوٹے عاملوں کے پاس جانے کی بجائے کیوں نہ اللہ کے قرآن کو پڑھا جائے, ان دعاؤں کا سہارا لیا جائے. اللہ کے نبیوں کی زبان سے نکلی ہوئی وہ دعا اللہ تعالیٰ ان کی تو قبول فرماتا ہی تھا. آج بھی جو ان دعائیں کو اپنائیں گے, وہ دعائیں اپنا وظیفہ بنائیں گے, اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکالے گا اور پریشانی سے دور کرے گا. بھائی صاحب یہاں میں ایک اور بات ہے جس کی طرف پہلے برکاتی صاحب نے اشارہ کیا کہ آپ نے جو یہ دعا کہی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ میرے مولا کہ تیرے سوا معبود کوئی نہیں, تو پاک ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں. ایک وجہ تو انہوں نے بیان کر دی کہ اس قوم کی طرف اشارہ فرمایا. اور دوسری بات میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ میں ظالموں میں سے ہوں, حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بالکل ٹھیک. آدم علیہ السلام نے بھی وہاں کہا مولا کہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. ادھر یونس علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیا آج کسی امتی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ آدم علیہ السلام نے ظلم کیا نعوذ باللہ, یا حضرت یونس علیہ السلام نے ظلم کیا؟ اگر وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں تو ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم وہ کہہ سکتے ہیں. اگر ان انبیاء کی بات کو ہم نہیں دہرا سکتے تو قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ محبوب ذرا ان کو کہہ دے کہ میں بھی تمہاری طرح ہوں ظاہری حالت میں, وہ اسی لیے نا جی عزیر علیہ السلام والا واقعہ سامنے ہے, اتنے معجزات دیکھ کے یہ بھی کہیں بھٹک نہ جائے. مجھے کوئی خدا نہ کہہ دے یا خدا کا بیٹا نہ کہہ دے اس لیے. اور پھر یہاں پر حضور مخاطب جن کو کر رہے ہیں وہ کافر لوگ ہیں, تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں جیسے نعوذ باللہ؟ تو یہ ایک ظاہری حالت بتائی جا رہی ہے. آگے یوحی الیہ کے ذریعے الگ کیا جا رہا ہے کہ کہیں بھول کر بھی حضور جیسا اپنے آپ کو نہ سمجھنا. کوئی ہے نہیں وہ کیا ایوکم مثلی کا الفاظ آتے ہیں حدیث بخاری شریف کے حدیث میں اپنا چونکہ موضوع ذرا دوسری طرف جا رہا ہے, میں ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندہ جب اس سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے. دہلوی شریف کے اندر ایک زبردست روایت میں نے پڑھی, اور جب سے وہ پڑھی ہے دل کے اندر بڑی تسکین کا سامان ہے. 40 بیل والی نہیں, یہ اور ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا زمین پہ ایک بندے کو عذاب دینے کے لیے, تو اس کو جب عذاب دینے لگا تو وہ کہنے لگا تجھے اللہ کے چہرے کا واسطہ مجھے عذاب نہ دے. اچھا, تو وہ فرشتہ حیرت میں پڑ گیا, اس نے مجھے اللہ کے چہرے کا واسطہ دیا تو میں اب کیسے اس کو عذاب دوں. وہ واپس چلا گیا. حضور فرماتے ہیں پھر اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا, اس کو بھی اس نے یہی کہا اور وہ بھی واپس چلا گیا. پھر ایک اور فرشتہ بھیجا, اس کو جب کہا کہ تجھے اللہ کے چہرے کا واسطہ مجھے عذاب نہ دے, تو وہ کہنے لگا میں بھی کہتا ہوں اللہ کے چہرے کے واسطے میں تجھے ضرور عذاب دوں گا. اس کو عذاب دیا. فرشتہ عذاب دے کے جب واپس جانے لگا تو فضا میں اس کے پر کٹ گئے. اللہ, اور جیسے ہی پر کٹے وہ حیرت میں پڑ گئے, یا اللہ یہ میرے اوپر عذاب کس طرح آ گیا. فرمایا تجھے خیال نہیں آیا کہ وہ میرا بندہ تجھے میرے چہرے کا واسطہ پیش کر رہا تھا اور پھر تو نے عذاب دیا. اگر میرا بندہ میرے چہرے کا واسطہ پیش کر کے پوری دنیا کی مغفرت مانگتا تو میں ساری دنیا کی مغفرت فرما. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا, بلکہ بزرگان دین اخبار الاخیار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے وہ ذکر کیا, صوفیاء کا ایک طبقہ ہے جس میں امام غزالی بھی ہیں اور حضرت جہانگیر اشرف سمنانی, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ جو فرعون جو تھا جس نے اس وقت توبہ کی تھی, آمنتو برب موسیٰ, ہاں جی, برب موسیٰ و ہارون, اس وقت آپ نے جو یہ عذاب کی بات کی ہے تو ان کا یہ موقف ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان سے عذاب اٹھائے گا. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا بھی, برکاتی صاحب آپ کا, ڈاکٹر یونس صاحب کا بھی شکریہ. ناظرین کرام کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. ہر نماز کے بعد 7 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے سے انسان ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رہتا ہے. اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ضرور پڑھیں.
سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ علم بہت بے قدر و قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے، اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو اعضاء و جوارح سے نمودار ہو۔ ناظرین کرام، بک آف دی ڈے قرآنک انسائکلوپیڈیا، یہ پہلی 17 جلدیں چھپ گئی تھی، یہ 18ویں جلد اب چھپی ہے۔ پروفیسر اشفاق احمد خان جو ملتان سے ہیں، بہت بڑے ہمارے ملک کے اسکالر ہیں، انہوں نے انگریزی میں بھی اس کا خود ہی لکھا ہے اس کتاب کو، اور اردو میں بھی لکھا ہے۔ غالباً اس کے کوئی 21-22 والیوم ہو جائیں گے، تو اس وقت 18ویں جلد بھی مارکیٹ میں آ گئی ہے، اور اللہ کی توفیق سے 19ویں تیار ہے، اس کا دباچہ بھی ساجد نے لکھا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے۔ اور ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، چونکہ یہ جوہر ایمان ہے، اور اس وقت ہم جن مسائل سے دو چار ہیں ان کا واحد حل یہ ہے کہ اپنی غیر مشروط محبت وہاں سرنڈر کر دیں، جا کے وہاں اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہے اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا، بھائی اس طرح جائیں وہاں پہ۔ اور ناظرین کرام، وہ نعرہ ہم نے بھولنا نہیں، میرے تینوں مہمان بھی زوردار نعرہ لگائیں گے، میرے سامعین ناظرین سب مل کے، جو اہل محبت ہیں، جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ رب تعالیٰ کا عطیہ ہے اس امت کو، اور یہ پاکستان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق حاصل ہوا، یہاں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی ہوائیں جاتی ہیں، اس لیے زوردار نعرہ لگائیے میرے ساتھ مل کے، تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔